الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حاضرین محترم، میلاد، ذکر و اذکار نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی محفل کا انعقاد اور آقا کریم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ یہ سنیوں کی محافل کا معمول ہے۔ دوستان گرامی، رب کریم نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمالات کا مرکز و محور بنا کے بھیجا۔ کائنات کی جتنی خوبیاں وہ کمال کہلانے کے اس وقت تک لائق نہیں جب تک میرے آقا کریم نبی پاک کی قدموں کو نہ چھو لیں۔ ان کی اوصاف اس وقت تک اوصاف کہلانے کے قابل نہیں بنتے جب تک وہ در مصطفیٰ سے فیوز کو حاصل نہ کر لیں۔ تو دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار کو رب کائنات نے کائنات کے تمام کمالات اور تمام خوبیوں سے پوری طریقے سے مرصع فرما کے کائنات میں بھیجا۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک سے پہلے بھی انبیاء آئے، اوصاف لے کے آئے، کمالات لے کے آئے، مراتب لے کے آئے، اور رب کائنات نے ان کو معجزات سے نوازا، کمالات سے نوازا۔ لیکن میرے آقا کی باری آئی تو رب کریم نے کائنات کی جتنی خوبیاں، کائنات کے جتنے کمالات، کائنات کی جتنی عزتیں، کائنات کی جتنی رفتیں، کائنات کے جتنے مراتب وہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کو عطا فرما دیے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہمہ دارند لیکن تو تنہا داری۔ دوستان گرامی، وہ کمال بھی اپنی جگہ پہ، اپنے کمال، اپنے وصف بھی اپنی جگہ پہ کمال والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب کریم نے حسن کا شاہکار بنا کے بھیجا، حضرت عیسیٰ کو مسیح بنا کے بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر عطا کر کے بھیجا۔ دوستان گرامی، لیکن میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کو جو اوصاف رب لم یزل نے عطا فرمائے ان سب سے بدرجہ اتم موجود تھے۔ اسی لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے اخلاق کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے اخلاق ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم نبی پاک کو رب کریم نے کائنات میں کمالات کا مرکز بنا کے بھیجا۔ لیکن آج جس وصف، جس خوبی، جس کمال کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کمال کا سلسلہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی تمام کائنات کے لیے، اپنی تمام زمینوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے میرے نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار سرکار مدینہ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کی رحمت کا یہ وصف، آپ کی رحمت کی یہ خوبی دوسری خوبیوں سے بہت بڑھ کے ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک کی بارگاہ میں اگر کسی نے دستے سوال کھولا، اگر کسی نے اپنا ہاتھ پھیلایا، میرے آقا کریم نے انہیں اپنی عنایات سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے عنایات سے مالا مال کر دیا۔ کسی نے مانگا تب بھی دیا،
دیا, किसी ने नम भी मांगा तब भी दिया. मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं. रबिया आते हैं मेरे आका करीम की बारगाह में, वुजू करा रहे हैं. नबी पाक सैबुल औलाद वुजू फरमाते हुए रबिया की तरफ निगाह करते हैं, रबिया को की तरफ तवज्जो फरमाते हुए फरमाते हैं, सल या रबिया, रबिया मांग, क्या मांगता है. रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे अपना कुर्ब अता कर दीजिए. जैसे इस दुनिया में मैं आपकी खिदमत में हूँ, अगली दुनिया में भी मुझे ये आपकी गुलामी नसीब हो जाए. तो दोस्ताने गिरामी, मेरे आका करीम ने फरमाया, मुबारक हो रबिया, तुम्हें ये खूबी मिल गई, ये तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारा मुकद्दर बन गया कि अगली दुनिया में जहाँ पे कुदसी मेरी खिदमत पे मामूर होंगे, वहाँ पे रबिया तुम्हें भी ये मौका नसीब होगा. तो अब और मांग, अब और मांग. तो रबिया आंखें बंद हैं, आंसू बह रहे हैं, दरे मुस्तफा पे खड़े हैं. मेरे आका करीम सैयद कौनैन फरमा रहे हैं कि रबिया मांग. रबिया क्या कहते हैं, तुझसे तुझको मांग के मैंने पाली सारी कायनात, अब इस दुआ के बाद और किसी दुआ के लिए हाथ उठते नहीं. दोस्ताने घरामी, ये मेरे आका करीम नबी पाक सैबुल औलाद के सहाबा थे जो दरे मुस्तफा से सब कुछ मांगते थे और सब कुछ पा लेते थे. दोस्ताने घरामी, आज हम नबी पाक सैयद कौनैन के औसाफ और आका करीम की अजमतों का तज़किरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. जरूरी है कि हमें अपना ज़ाहिर, अपना बातिन दरे आका करीम नबी पाक सैबुल औलाद मदनी ताजदार की इत्तबा में ढालना चाहिए. हमें उन महफिल में जिनको हम नबी पाक सैबुल औलाद मदनी ताजदार के मीलाद के लिए जिनका एहतमाम करते हैं, उनमें हमें ये ख्याल रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए. मेरे आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकार मदीना की बारगाह में सहाबा आते थे, मेरे आका करीम बयान फरमाते थे, सहाबा पास बैठते थे, आपके बयान को सुनते थे, लेकिन वो ऐसे बैठे होते थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों. वो न बोलते थे, ना ही शोर मचाते थे, ना ही किसी के मुंह से आवाज निकलती थी. दोस्ताने घरामी, आज हमने महफिलों को, मीलाद की महफिलों को मजाक बना दिया है. आका करीम सैयद कौनैन की अजमत से नावाकिफ अगर हमें ये इल्म हो कि हम जब आका की मीलाद बनाते हैं, नबी पाक का तज़किरा करते हैं, आका का जिक्र खैर फरमाते हैं, तो आका करीम सैयद कौनैन सुनते भी हैं और हम पे करम भी फरमाते हैं. दोस्ताने घरामी, मेरे आका करीम नबी पाक सैबुल औलाद के एक गुलाम ने दरे मुस्तफा पे अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम दरूद पाक पढ़ते हैं, हम कभी ऐसा पढ़ते हैं, कभी आवाज़ बुलंद से पढ़ते हैं, कभी हम ज़िद की सूरत में पढ़ते हैं, तो क्या आप सुनते हैं? मेरे आका ने फरमाया, दो किस्म के लोग दरूद पाक पढ़ते हैं. कुछ लोग वो हैं जो दरूद पाक इबादत समझ के पढ़ते हैं, फरिश्ते वो दरूद पाक मुझ तक पहुंचा देते हैं. कुछ लोग वो हैं जो मेरे इश्क में दीवाना होके, आका मेरे इश्क में दीवाना होके मुझ पे छूम के रात की खिलवत में दरूद पाक पढ़ते हैं. हाँ, मैं उनका दरूद पाक खुद सुनता भी हूँ और उनको मैं पहचानता भी हूँ. दोस्ताने घरामी, आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की बारगाह में अगर कोई बोसीरी बड़े सगीर पाको हिंद की जमीन पे हो और वो अपनी मुश्किल इब्तला में हो, अपने दुख में मौजूद हो, और वो यहाँ पे कुर्ब के मुश्किल में आके कसीदा लिखे, नबी की बारगाह में मनाजात लिखे और आका करीम की बारगाह में इल्तमास लिखे, और वो इल्तमास लिख के अपने सराहने के नीचे रख के खुद रात को सो जाए, तो मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार रात की तारीकी में जब वो सोया होता है और आप तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि बोसीरी, मुझे वो रात वाला कलाम सुना, वो कलाम सुनाते हैं और सरकार सुनते हैं. उसके बाद उसके जिस्म पे जो मफलूज होता है वो अपना दस्ते मुबारक फेरते हैं और उसके बाद वो शिफा याब हो जाते हैं. दोस्ताने घरामी,
یہاں تک ہی نہیں، میرے آقا کریم سید کونین کی بارگاہ میں دشمن گئے، آپ نے انہیں اپنے فضل سے کرم سے انعامات دے کے اپنی بارگاہ سے روانہ کیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک سراقہ گیا تھا، وہ کیسے حال میں گیا تھا؟ میرے آقا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، راستے میں سفر تھا، سفر میں جب قریش مکہ نے انعام رکھا کہ 100 سرخ اونٹ اس کو ملیں گے جو محمد رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا، وہ ان کا یہ ارادہ تھا۔ وہاں پہ بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر جو دلیر لوگ تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے نکالے اور اپنے آپ کے آپ کا پیچھا کیا۔ ان میں ایک سراقہ بھی تھے، سراقہ وہاں سے چلتے ہوئے جب میرے آقا کریم نبی پاک کے قریب پہنچے، ان کا ارادہ معاذاللہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ آقا کریم سید کونین کے قریب جا کے آپ کو پکڑ لوں، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ ادھر میرے آقا کریم نبی پاک کی شفقت بھری نگاہ پڑی، آپ کی نگاہ پڑی تو سراقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ پہ کرم فرمائیے۔ آپ نے سراقہ کو معاف کیا، گھوڑے کو زمین میں چھوڑ دیا، واپس جانے لگے۔ میرے آقا کریم کی وہ دربار رحمت تھا جہاں پہ اپنے بھی فیوز لے کے گئے، پرائے بھی فیوز لے کے گئے، دشمن آیا وہ بھی مستفید ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تو دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک نے کہا، سراقہ ذرا میری بات سن کے جانا، سراقہ اس دن کو یاد کرو جس دن کیسر روم کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ دوستان گرامی، یہ عطا ہے، یہ عطا ہے، یہ رحمت ہے، یہ محبوب کریم کی وہ عطا کردہ تو کرم ہے جو میرے آقا کریم نے اپنے اس دشمن پہ فرمایا جس نے ابھی تک کلمہ نہ پڑھا تھا۔ یاد رکھو، میرے آقا ایسے کریم ہیں جو نہ صرف مومنوں کو نوازتے ہیں بلکہ آپ ان کو بھی نوازتے ہیں جو ابھی تک کلمہ جنہوں نے نہ پڑھا ہو۔ دوستان گرامی، یہ تنگ نظری کیسی، یہ دوسروں سے برا سلوک کیسا؟ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی بارگاہ میں تو جو آیا اس کو مستفید فرمایا، جو آیا اس کو اپنے فیض سے پورے طریقے سے اب مالا مال فرمایا۔ دوستان گرامی، آج کی اس محفل کا یہی حاصل کہ آئیں اپنے دلوں کو نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کی محبت سے پورے طریقے سے لبریز کریں، زہر کو ظاہری حالات کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ اپنی عمل کو ریا سے پاک کر لیں اور اپنے آپ کو نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کا سچا محبت کرنے والا عاشق بنا لو۔ عاشق وہ ہوتا ہے جس کی عبادت بے ریا ہوتی ہے، جس کی زندگی کی مشیت آقا کی رضا ہوتی ہے، جو زندگی میں ہر عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس کا محبوب اس پہ راضی ہو جائے۔ عاشق بننا ہے تو ہمیں اتباع کے لیے کسی ابو بکر کے دامن کو تھامنا ہوگا، کسی عمر کا پیچھا کرنا ہوگا، کسی عثمان کے دامن سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی، کسی حیدر کرار کے دامن سے اپنے آپ کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے در مصطفیٰ سے محبت بھی کی اور آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کے عشق سے اپنے سینوں کو لبریز بھی کیا۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک کے جتنے صحابہ تھے آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ سے عشق کرنے والے تھے، آپ کے دیوانے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ کی زمین تھی، میں گیا، میں نے دیکھا مسجد نبی میں نبی پاک کو نہ پایا، بقیع میں گیا وہاں نہ پایا، اور جگہ جہاں پہ جو موجود تھی جہاں پہ آپ کبھی کبھی جلوہ افروز ہوتے تھے وہاں پہ نہ پایا۔ میرا رنگ فق ہو گیا، میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ اور صحابہ ملے، وہ بھی سرکار کی تلاش میں تھے، سب ایک دوسرے سے پوچھتے کہ سرکار کدھر گئے، سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے چلتے اور گلیوں میں ڈھونڈتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ دوستان گرامی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ کبھی کبھی سرکار ایک انصاری کے باغ میں جا کے جلوہ افروز ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا، میرے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے اس طرف چلے گئے۔ وہاں پہ جب گئے تو وہ ایک
باغ تھا جس کی چاروں طرف دیوار تھی، ایک طرف دروازہ تھا، دوسری طرف پانی والا رستہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس پانی والے رستے سے اپنے جسم کو سکیڑتا ہوا اندر داخل ہوا، جا کے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوا، آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کے قدموں میں جا کے پیش ہوا تو سرکار کریم نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے کس چیز نے ایسے کر دیا؟ رنگ پیلا تھا اور میں ہانپ رہا تھا، پسینہ نکلا ہوا تھا۔ تو میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین نے جب پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی مشکل ہے، صرف ایک ہی مشکل تھی کہ مجھے آج صبح سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ کے جلووں کو میں نے نہیں دیکھا، میرا یہ حال اسی وجہ سے ہو گیا ہے۔ یہ میرا نہیں، میرے پیچھے بھی ایک پوری جماعت آ رہی ہے، سب اسی حال میں مبتلا ہیں۔ میرے آقا کریم اللہ اکبر جائے دے گا حق دی تصویر حق دے راہی چراہی آستانہ لیا چورا شریف دوستان گرامی، حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ فرمایا، میرے آقا کریم نبی پاک صیب الاولاق نے اپنی نیلان پاک اتار کے ابو ہریرہ کو عطا فرمائی اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جا کے اعلان کر دو، جس نے ایسے ہی کیا جس طرح ابو ہریرہ نے کیا ہے تو میں نے اس کے پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی، اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ یہ وہ اشاق کا مقام ہے جو میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین صیب الاولاق سے محبت کرتے ہیں، آقا کے عشق میں جو اپنے آپ کو پورے طریقے سے ڈبو لیتے ہیں۔ رب کائنات انہیں اپنی عنایات سے بھی نوازتا ہے اور اپنے کرم سے بھی نوازتا ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک صیب الاولاق مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اگر کوئی چھوٹا آیا اس کو بھی فیوز سے مالا مال کر دیا، کوئی بڑا آیا اس کو بھی عنایات سے مالا مال کر دیا۔ دوستان گرامی، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، صوفیاء کو ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمیں دنیا میں جو بھی چیز ملتی ہے وہ میرے نبی کے صدقے سے ملتی ہے، آقا کے جوڑوں کے طفیل ملتی ہے، سید کونین کے نیلان پاک کا وسیلہ ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں جب دنیا کی کوئی نعمت ملے تب بھی ہم آقا کریم سید کونین کا ذکر کرتے ہیں، جب دنیا میں کوئی مشکل پڑے تب بھی نبی پاک سید کونین کا تذکرہ کرتے ہیں، جب کوئی رب کائنات ہم پہ راضی ہوتا ہے، رب کریم اپنا کرم کرتا ہے، اس وقت بھی ہم آقا کریم سید کونین صیب الاولاق کا ذکر ہی کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک کا ذکر ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے اور ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کا ایک مضبوط واسطہ اور ذریعہ ہے۔ دوستان گرامی، ان پیر بھائیوں نے، ان دوستوں نے اپنے گھر حاصل کرنے کی خوشی میں اس میلاد کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک انہیں اس گھر میں سکون سے، خوشی کے ساتھ اور آپس میں اتفاق اور اکٹھ کے ساتھ اس گھر میں میرے نبی پاک کے جوڑوں کا صدقہ رہنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس میلاد کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آواز جی ختم پڑھو۔